اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ سلسلہ کلام اوصاف متقین میں جاری تھا۔ خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ بقرہ میں 5 وصف متقین کے لیے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا کہ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ 2 یقیمون الصلاۃ، مقام عمل میں فروع دین پہ عمل کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور تقوی مالی بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے، انفاق کرتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ انفاق کے لیے جو چیزیں مانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ 3 ہیں۔ کبھی بخل ہے، بخل کی وجہ سے انفاق نہیں کرتا، کبھی قطور بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے انفاق نہیں، اور کبھی شو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان انفاق نہیں کرتا۔ اور جب انفاق نہیں کرے گا تو اس کے جو نتائج قیامت میں نمایاں ہوں گے وہ بہت ہی سخت ہیں۔ اس کے لیے کہا کہ وہ لوگ جو والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، وہ ان کو کیا کرو، کہا کہ جو سونا چاندی سٹور کرتے رہتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ آخر میں خداوند عالم فرماتا ہے فبشرھم بعذاب علیم، یہی سٹور کرنا ہی ان کے لیے عذاب ہے، قیامت کے دن اس کو دیکھ لیں گے۔ یا اس قسم کی آیات اور بھی بہت زیادہ ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور راہ خدا میں انفاق نہیں کرتے، تو جو سٹور کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے لیے جہنم کی آگ بن رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بخل ہے اور قطور بن جاتا ہے، یا شح جیسی بیماری انسان کے وجود میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا ریشہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انفاق کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کے لیے 3 موانع ہیں کہ ان 3 موانع کی وجہ سے انسان انفاق نہیں کرتا، اور وہ 3 بیماریاں ہیں۔ وہ بات سوال یہ کہ یہ 3 بیماریاں کہاں سے وجود میں آتی ہیں؟ کیوں بخیل ہو جاتا ہے انسان؟ کیوں قطور بن جاتا ہے؟ یا کیوں شح جیسی بیماری انسان کے اندر نمایاں ہو جاتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان 3 بیمار، البتہ فرق نہیں کرتا یہ تینوں، وقس علی ھذا، باقی بیماریاں بھی جو ہیں ان کا ریشہ کیا ہے؟ سب کی جڑ اور جو سب کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یہ جڑ اور ریشے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے جس کے 2 نام ہیں، حب المال یا حب الدنیا۔ جس انسان کے اندر حب مال آ جائے یا حب دنیا آ جائے، اب حب دنیا یا حب مال سے یہ ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بس قطور کیوں ہوتا ہے؟ پیچھے سبب کیا ہے؟ حب مال۔ بخیل کیوں ہے؟ حب مال۔ شح کیوں ہے؟ حب مال، جس کا دوسرا نام ہے حب دنیا۔ عرض کروں گا کہ یہ حب دنیا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، لام میم میم لمم، تأکلون، کھاتے ہیں یہ لوگ یا تم کھاتے ہو، تراث، تراث ارث سے ہے، یعنی میراث جب بچتی ہے تو پھر جب میراث کو کھانے کے چکر میں آتے ہو تو اکلن لمہ کا مصداق بن جاتے ہو۔ اور اکل لمہ کیا ہے؟ لام میم میم لمم یا لمن، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت ہے حیوان کے اندر، لام میم میم، جس کا معنی اگر ہم آسانی سے کریں تو چرنا ہوتا ہے۔ حیوان جب اس کو بھوک لگتی ہے اور بھوک لگنے کے بعد جب وہ چرنے کے صدد میں آتا ہے تو اس کو تمیز نہیں ہوتی کہ یہ حلال کا ہے، حرام کا ہے، مالک کا ہے، دوسرے کا ہے، غصبی ہے، مباح ہے، اصلاً اس کی بلا سے جب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے بنام بھوک، اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر منہ مارتا ہے، اور جب وہ منہ مارتا ہے تو اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں تاکلون التراث، جب
میراث کا مسئلہ آتا ہے تو اس طرح چپاول کرتے ہو کہ تمہارے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، عقل لمہ کا مساق بن جاتے ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہے خصوصاً ایک بیماری، اب وہ نہیں پتہ یہاں پہ بھی ہے یا نہیں، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ بیماری مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ میراث کے طور پہ اگر والدین فرض کریں زمین وغیرہ چھوڑ کے گئے ہیں تو پہلے سے ہی ہم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے کہ وہ زمین والی میراث کس کو ملے گی؟ بیٹوں کو، بیٹی کو معروم رکھا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بیٹی نے اپنا حق مانگ لیا تو انتہائی بری نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اپنا آئین بنایا ہوا ہے نا، دین خدا پہ تو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، تو بیٹیوں کو شروع سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو محروم کیا جاتا ہے یہ اسی کا مصداق ہے، تأکلون التراث اکلا لما، حیوان بن کر کھانا شروع کر دیتے ہو، اور جب حیوان بن کر کھاتے ہو، خوب یہ کیوں حیوان بن کے کھاتا ہے؟ کہا اس کے پیچھے بھی ایک اور سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور بعد میں اس کا سبب کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وجہ یہ ہے کہ تم مال سے اتنی محبت کرتے ہو کہ جس محبت کے سائے میں تمہیں فطرت، تمہیں دین، تمہیں انسانیت، تمہیں خدا کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جم کس کو کہتے ہیں؟ جم کا معنی ہوتا ہے شدت۔ ایک چیز اگر انسان چاہے اور شدت کی حد تک اپنائے اس کو عربی میں جم کہا جاتا ہے، جیم میم میم، جمامہ یا جمن، یعنی بہت ہی زیادہ، حد سے زیادہ تم مال سے محبت رکھتے ہو۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ حبن جمع کا معنی ہے یعنی بہت زیادہ مال کو پسند کرتے ہو۔ دو مطلب ہیں، ایک دفعہ ہے کثرت مال کو پسند کرنا، اور ایک ہے نا مال سے کثرت محبت سے پیش آنا، یعنی شدت ایک دفعہ مال کی صفت ہے اور ایک دفعہ شدت محبت کی صفت ہے۔ محبت شدید ہے تمہیں مال سے، اب مال کم ہو تو بھی محبت شدید ہے، زیادہ ہو تو بھی، بس شدت محبت ہے نہ کثرت مال، چونکہ کثرت کے لیے الگ سے قرآن نے ایک کلمہ استعمال کیا ہے جس کا نام ہے تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ خوب تکاثر الگ چیز ہے، تکاثر کہتے ہیں کثرت گرائی کو، کسی چیز کی کثرت کے ساتھ فخر و مباحات کرنا۔ جی کیا ہے؟ ہمارے بیٹے زیادہ ہیں، جیسا عربوں میں ہوتا تھا، ہمارا قبیلہ زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ٹکا زیادہ ہے، یہ بیماری ہے جو انسان کے اندر آ گئی، وہ تکاثر ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ کہ مال کم ہے لیکن اتنی شدید محبت ہے اس سے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، خوب پھر اس کا ریشہ کیا ہے؟ کیوں اتنی کثرت کے ساتھ محبت کرتا ہے مال سے؟ کا ایک غلط خیال ہے اس کی زندگی کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ شاید میں اس سے جو محبت کرتا ہوں تو شاید یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان یہ کرتا ہے کہ شاید یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ خدا نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز، یہ خام خیالی ہے۔ اور ویسے بھی عرض کیا تھا کہ خیال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان خیالات کا شکار ہوتا ہے تو خیالات کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، خیالات فقط حیطۂ ذہنی میں ہوتے ہیں، خارج میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے خدا نے کہا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اصلا خدا مختال یعنی خیال پرداز کو پسند نہیں کرتا، چونکہ خیال پرداز کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ واقعیت سے اس کا کوئی تعلق، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خیالات کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ جو فقط حیطۂ ذہنی میں ہوتا ہے، ذہن سے ہٹ کے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے، خواب کی طرح ہے۔ خوب خواب میں آدمی کیا دیکھتا ہے؟ او بہت زیادہ مال پڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ یہ حب مال یہ خیال ہے، یہ خواب ہے۔ اور نیند کے عالم میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت مالدار ہوں، لیکن جیسے ہی موت کی طرف بڑھے گا نیند سے بیدار ہو جائے گا، جیسے ہی بیدار ہو کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، بس دنیا ایک خیال ہے انسان کے سامنے، اور موت سے انسان کو بیداری نصیب ہوگی، اس کے بعد دیکھے گا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب بس یہ موانع جو انفاق کے لیے ہیں تین موٹے موٹے، ان موانع کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ حب مال ہے۔ حب مال کے سائے میں انسان کبھی کتور بن جاتا ہے، کبھی بخیل بن جاتا ہے، اور کبھی شو کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ تمرین کریں، اور تمرین کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آیا واقعاً اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں یہ ہے یا نہیں ہے۔
ہم بخیل ہیں یا نہیں، قتور ہیں یا نہیں، یا شو جیسی بیماری ہمارے اندر ہے یا نہیں. خوب کبھی کبھی اپنی خلوت میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں، فرض کریں. اور محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں جو کچھ آپ کے اطراف میں آپ کی ملکیت میں اس وقت موجود ہے، ایک ایک کر کے فرض کریں کہ کل اگر یہ چیز میری زندگی میں نہ ہو، میرے ہاتھ سے چلی جائے تو میری حالت کیسی ہوگی. اس کے بعد پھر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں حب مال کا شکار ہوں یا نہیں ہوں. مثلا فرض کریں کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حب مال کا جو جراثیم ہے ہماری زندگی میں نہیں ہے. اور اگر یہ ہو کہ نا اگر کل یہ نہ ہو اور میری زندگی دوبر ہو جائے اور میرا سکون چھن جائے، اضطراب میری زندگی پہ مستولی ہو جائے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آگا میں حب مال کا شکار ہوں. اور اس کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے. یا حب دنیا، یہ عموماً جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن جو معنی ہے وہ حقیقت میں ذہن میں نہیں آتا. حب دنیا، دنیا سے وابستگی، دنیا سے لگاؤ، دنیا سے ارتباط. خوب یہ دنیا کیا ہے؟ اکثر ہم غلط تصورات ذہن میں بٹھاتے ہیں اور پھر غلط تصورات کے بعد انسان، ظاہر سی بات ہے جب تصور غلط ہوگا تو دین کی تعلیمات کا رخ الٹ جائے گا اور برعکس مفاہیم ذہن میں آئیں گے. دنیا، چاند، سورج، زمین، آسمان، درخت، نعمات الہی، اس کو دنیا نہیں کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہی جو کائنات ہے خدا کی شاید یہی دنیا ہے. نہ، یہ دنیا نہیں ہے، یہ مخلوق خدا ہے. زمین ہو یا آسمان ہو یا درخت ہیں یا جتنی بھی نعمتیں آپ کو عالم وجود میں نظر آتی ہیں، یہ مخلوق خدا ہے. اور مخلوق خدا کے لیے قرآن کا یہ قضیہ موجب کلیہ کی صورت میں حکم ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، جو بھی مخلوق خدا ہے وہ حسن ہے، حسین ہے، وہ آسن ہے، وہ جمیل ہے. پس جس پہ بھی مخلوق خدا کا کلمہ صدق کرتا ہے وہ ساری حسن ہے، وہ بری نہیں ہے. اور ادھر سے کہا کہ حب دنیا انتہائی بری چیز ہے، مذموم ہے. خود یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مخلوقات جو آپ کو نظر آتی ہیں، یہ حیوان، یہ چرند، یہ پرند، یہ کائنات جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دنیا نہیں ہے. پھر دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا عزیز من خیالات کا نام ہے. وہ خیالات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ زمین ہے، یہ اللہ کی مخلوق، آپ ہیں، اب آپ بھی اللہ کی مخلوق. بیچ میں دنیا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ میری ہے. جب اپنے آپ سے منسوب کر کے اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ میری ہے، اس میری کا نام دنیا ہے. اور یہی کیا ہے؟ خیال ہے. یہ میرا ہونا یعنی یہ مجھ سے وابستہ ہے، اور یہ مجھ سے چونکہ وابستہ ہے، یہ میری ہے، یہ میرا محدودہ ہے، آپ اس محدودے میں نہیں آ سکتے. اسی میری اور میں کا نام کیا ہے؟ دنیا ہے. پس دنیا خیالات کا نام ہے، دنیا اعتبارات کا نام ہے. سوال، اگر یہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ کی ملکیت حقیقی ہے، چونکہ ملکیت حقیقی کا معیار کیا ہوتا ہے کہ اگر مالک اور مملوک دونوں میں ارتباط حقیقی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ ارتباط ختم ہوتا ہے مملوک نابود ہو جاتی ہے. یہ ہے حقیقی ملکیت. حقیقی ملکیت میں مالک اور مملوک کے درمیان جو ارتباط ہوتا ہے حقیقتاً، جیسے ہی مملوک کا رابطہ مالک سے منقطع ہوتا ہے مملوک نابود ہو جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے ملکیت حقیقی. ایک ہوتی ملکیت خیالی. خیالی کیا ہے کہ یہ چیز میری مملوک ہے تو اس کا مطلب ہے جب تک میں ہوں اس کو ہونا چاہیے، اور جب میں چلا جاؤں تو اس کو نابود ہونا چاہیے. خوب ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں. گھر وہیں پہ رہتا ہے، گاڑی وہیں پہ رہتی ہے، زمین وہیں پہ رہتی ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ برقرار. پھر کیا کیا آپ نے؟ ایک خیالی رابطہ آپ نے برقرار کیا کہ یہ ساری چیزیں میری ملکیت میں ہیں، اور اسی ملکیت کو سمجھا کہ میں بہت بڑا ہوں، اور جب دنیا سے گیا تو یہ خود ختم ہو گیا ہے لیکن وہ چیزیں اپنی جگہ پہ باقی. یہیں سے پتہ چلا کہ آپ کی مملوک نہیں. خوب کیا تھا پھر؟ ایک مختصر زمانے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں حق دیا تھا کہ ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہو بس، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری ملکیت میں. یہ ملکیت یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے.
اس لیے کہ کہتے ہیں میں کرتے کرتے اپنا دائرہ بڑھاتا جاتا ہے. کہا یہ میں کرنا یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. اور اس میں سے وابستگی پیدا کر لینا یہ حب دنیا ہے. لہذا کیا کریں؟ مدرسہ میرا ہے، لائبریری میری ہے، یہ محلہ میرا ہے، اب اس میں آپ تبلیغ کرنے نہیں آ سکتی. یہ میں کر کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جب یہاں سے جاتا ہے تو نیند سے بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. پس حب دنیا رأس کل خطیئہ، ان تعلقات کو اپنی ذات سے وابستہ کر کے یہ سمجھ لینا کہ شاید سب کچھ میرا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ دنیا مذموم ہے. اسی کو کہا گیا حب مال اور اسی کو کہا گیا حب دنیا. بس یہ جو تین موانع ذکر ہوئے ہیں، یہ تین موانع، ان کی اساس اور بنیاد پیچھے کیا ہے؟ جڑ کیا ہے؟ حب دنیا اور حب مال ہے. حب مال کے نتیجے میں انسان بخیل ہو جاتا ہے، حب مال کے نتیجے میں انسان قتور بن جاتا ہے، اور حب دنیا کے ہی سائے میں انسان شو کا شکار ہو کر انفاق کی دنیا میں نہیں آتا ہے. پس یہ جو خود دنیا ہے یہ ارتباطات ہو گئے، یہ تعلقات ہو گئے، یہ اعتباری چیز ہے، یہ نسبی چیز ہے. لیکن وہ جو چیزیں خارج میں موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مملوک خدا ہیں. اور دیکھیں کہ جب تک خدا کا رابطہ ان چیزوں کے ساتھ برقرار رہتا ہے یہ رہتی ہیں، اور جس دن اس عالم کا خدا سے ارتباط کٹے گا اسی دن یہ نابود ہو جائیں گی. جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملکیت خدا تھی، ہم نے سمجھا ہوا تھا کہ شاید یہ میری ہیں. اسی لیے خداوند عالم قیامت کے دن ان سب انسانوں کو جو میں کا شکار تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے مالک سمجھا ہوا تھا، وہاں پہ معاشر کے دن کھڑا ہو کے آواز دے گا، اور آواز بڑی وسیع پیمانے پہ گونجے گی. لمن الملک اليوم. خوب دنیا میں تو میں کے چکر میں یہ پہاڑ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ درخت میرے ہیں، یہ فلاں سب کچھ میرا ہے. کدھر ہے؟ لمن الملک اليوم. آج ملکیت کس کی ہے؟ ہو کیا ہوگا؟ للہ الواحد القہار. کہ جس ملکیت کو تم دنیا میں اعتراف نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، آج بتاؤ یہ کس کی ملکیت ہے. خوب ہنر انسان کا یہی ہے کہ اس عالم میں رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو امین خدا سمجھے، نہ شاہ کا مالک ہو. جب امین ہوتا ہے وہیں پہ پھر اس کے استعمالات بھی بدل جاتے ہیں. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو اپنی مملوک سمجھتے ہیں، اور مملوک سمجھتے ہوئے ہمارے رویے مختلف ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی کو ٹوک دیا جائے کہ آقا یہ صاف کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں تمہیں کیا ہے؟ میرا اپنا ہے. یہ کیا ہے؟ مالک کی کیا ہے؟ آواز ہے. مالک کا رویہ یوں ہوتا ہے، میرا اپنا ہے. اگر یہی انسان ہو امین تو امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. خوب اس کے بعد پھر خود اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ جو استعمال کر رہا ہوں یہ امانت ہے خدا. آیا خدا نے اجازت دی ہے کہ اس کو استعمال کروں یا نہ کروں؟ بس آپ کی دید فرق کرتی ہے کائنات کے بارے میں. اگر آپ نے آپ کو امین سمجھا پھر آپ کا رویہ کچھ اور ہوگا، اور اگر مالک سمجھا تو پھر رویہ اور ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عالم دنیا میں رہتے ہوئے، پس دنیا دو اس کے استعمال ہے. ایک دنیا یعنی یہی مخلوقات خدا، ان کو بھی دنیا کہا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ نا دنیا اس ارتباط کا نام ہے جو ان چیزوں سے آپ کی وابستگی ہے، اس وابستگی کو دنیا کہا جاتا ہے. اس لیے جب دنیا عالم کو کہا جاتا ہے مذموم نہیں ہے. الذی احسن کل شیء خلق، سب حسن ہے، سب مخلوق خدا ہیں اور سب حسن ہے. کوئی چیز بھی اس کائنات کے اندر کبھی نہیں ہے. اب جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں چیز مثلا فرض کریں کبھی ہے یا بری ہے، نہ کوئی چیز اپنی ذات میں بری نہیں ہے. یہ انسان ہے کہ کبھی انسان کے ساتھ سازگار ہوتی ہے تو اس کو اچھا سمجھتا ہے، جب سازگار نہیں ہوتی تو اس کو برا. یعنی جب بت اچھائی اور برائی کا اپنے ذات کو سمجھتا ہے اس کے بعد یہ اچھائی اور برائی کے تصورات ہوتے ہیں، ولی اپنی ذات میں کوئی چیز بری نہیں. خوب آج یہ کر رہے تھے کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ کہا ان کے اندر نہ حب مال ہے نہ حب دنیا ہے. خود جب حب مال بھی نہیں ہے، حب دنیا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، بڑی آسانی سے انفاق کر دیتے ہیں. کیوں انفاق کر دیتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اپنا، آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی امانت دے اور امانت دینے کے بعد اگر دوسرے وقت میں آ کر آپ سے مانگے تو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ آسانی سے دے دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ آپ نے اس چیز کا اپنے آپ کو مالک، چونکہ مالک نہیں سمجھا ہے. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب آیا ہے تو آپ کے اندر خوشی بلکہ احساس ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور جس دن وہ مانگنے آتا ہے اس دن خوشی ہوتی ہے کہ اب ذمہ داری ختم ہو گئی، ٹل گئی.
اب دیکھیں ائمہ طاہرین یوں ہی تھے. میدان کربلا میں سید الشہداء کو دیکھیں کہ جتنا کچھ راہ خدا میں خرچ کیا, خرچ کرنے کے بعد کیا ہے, چہرے میں نورانیت بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جوان بیٹے, جوان بھائی, اصحاب انصار سب کو خدا کے راستے میں پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد یہ سب مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے امام کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا, بشاشت بڑھتی جا رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ وہ امام اپنے آپ کو امین خدا سمجھتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کی بارگاہ میں جا کے زیارت نامے پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. اور یہ جب جا کر کہتے ہو امام سے کہ آپ اللہ کے امین ہو اس کائنات میں, تو امین کا رویہ پھر امانت داری والا ہوتا ہے. جب آتی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اور جب واپس لی جاتی ہے تو بشاشت بڑھ جاتی ہے, اور یہی وجہ ہوتی ہے امین کا رویہ. لیکن اگر مالک ہو پھر اس کو یہ ایسا ہوتا ہے, جب آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہماری شاید زندگیاں بدل جائیں گی, لیکن جب زندگی سے کوئی چیز جانے لگتی ہے وہیں پہ اٹیک ہو جاتا ہے, مرنے لگ جاتا ہے. بس اپنے رویوں کو بدلیں کہ اگر متقی ہیں تو متقی کے لیے کیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, بڑی آسانی سے خرچ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کے اندر وہ 3 بیماریاں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ حب مال نہیں ہے, حب دنیا ان کے اندر نہیں ہے, اس لیے بڑی آسانی سے رائے خدا میں انفاق کر دیتے ہیں. ان کل خوب اگر خالق کائنات کوئی مال, اولاد یا کوئی نعمت انسان کو دے دے, تو آیا یہ نعمت کا دے دینا اس چیز کی علامت ہے کہ خدا نے اس کو عزت دی ہے؟ یا اگر کسی سے خدا نے کوئی چیز لے لی ہے, بے عبارت دیگر ایک فقیر خلق ہوا ہے اور ایک امیر خلق ہوا ہے, آیا جو امیر خلق ہوا ہے مالدار, تو یہ امیر ہونا اس کے لیے عزت کا سبب ہے, اور جو فقیر خلق ہوا ہے یہ فقر اس کی ذلت کا سبب ہے؟ ایسا ہے یا نہ؟ ہر دو کے اندر ہمارا تصور غلط ہے. اسی لیے سورہ مبارکہ فجر میں ظاہراً, اور وہ کیا ہے کہ کبھی جب خداوند عالم دیتا ہے مال تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری عزت میں اضافہ ہو گیا ہے, اور جب مال خداوند عالم لے لیتا ہے, فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو کہتا ہے خدا نے میری توہین کی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تصور انسان کا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ فجر آیت نمبر 15, فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, انسان جس کو خداوند عالم مبتلا کرتا ہے, فَأَكْرَمَهُ, کوئی چیز کرامت کے طور پہ دے دیتا ہے, نعمت دے دیتا ہے, وَنَعَمَهُ, اسی اکرمہ کا بعد میں عطف تفسیری, کرامت کیا ہے؟ یعنی کوئی نعمت دے دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, پھر وہ کہتا ہے کہ خدایا تو نے مجھے تاج کرامت پہنا دیا, تو نے مجھے عزت بخشی, تو نے مجھے عزیز بنا دیا ہے. کس سے؟ کا دو چیزیں خدا نے دی, اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ میری خالق کائنات عزت کر رہا ہے, میں عزت مند ہو گیا ہوں. اور ادھر تھے دوسری, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, جب خدا اس کو مبتلا کرتا ہے, وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, یہاں پہ وہ ہے قاف دال رے, قدرت کے معنی میں نہیں ہے, چونکہ لفظ قدرہ کے 3 معنی ہیں. قدرہ ایک کا معنی ہے قدرت, دوسرا معنی ہے اندازہ گیری جس سے تقدیر نکلا ہے, اور تیسرا معنی اس کا ہے رزق کو تنگ کر دینا, کم کر دینا. اسی لیے قادر کیا معنی ہے کا کرینے سے پتہ چلے گا. قادر قدرت سے ہے, قادر تقدیر سے ہے, یا قادر رزق میں کمی کرنے والا ہے. خود دقت ہے. خوب اگر خدا اس کو مبتلا کرے, فقدر علیہ رزقا, رزق میں تھوڑی سی تنگی کر دے, تو کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اہانن, خدا تو نے مجھے بے عزت کر دیا, توہین کر دی. بس ہم نے معیار بنایا کس کا کہ اگر مال آ جائے تو مال کو عزت. البتہ معاشرہ انسانی یوں ہی آگا, آپ جا کر دیکھ لیں معاشرہ انسانی میں. مثلا فرض کریں ایک گھرانہ ہے, والدین اس گھر میں رہتے ہیں اور 2 بیٹے ہیں اس کے, ایک فرض کریں دین پڑھ رہا ہے اور دوسرا مال کما رہا ہے. اب جا کر دیکھیں والدین کی نگاہ میں کس کی عزت زیادہ ہے؟ کمانے والے کی. اب وہ جو دین پڑھ رہا ہے اور دین کا ذخیرہ جو کر رہا ہے, قیامت کے دن نہیں دیندار طالب علم اس کے کام آئے گا, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور یہ حقیقت آپ پورے معاشرے کو جا کر دیکھ لیں, پورے معاشرے کے اندر یہی قانون ہے کہ جس کے پاس پیسہ ٹکا ہے وہ صاحب عزت ہے, اور جس کے پاس دین ہے, شرافت ہے اور مال نہیں ہے, اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. پھر کہتے ہیں جی معاشرہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ دینی ہے, یہ معاشرہ اسلامی ہے. قطعاً نہیں ہے. معاشرہ اسلامی وہ ہوتا ہے جس میں اسلام کی اقدار زندہ ہوں,
اور معاشرہ دینی وہ ہوتا ہے جس میں دین زندہ ہو، نہ یہ کہ جس کے اندر مال کا سلسلہ ہو۔ بس خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان کو ہم مبتلا کریں، اور دونوں میں کلمہ ابتلا ذکر کیا ہے، یعنی اگر نعمت دیتے ہیں تو بھی ابتلا ہے، اگر نعمت لے لیتے ہیں تو بھی ابتلا۔ ابتلا کا معنی کیا ہے بیٹا؟ ابتلا اس کو کہتے ہیں، یہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا، اب نہیں ہے، لیکن مثال سمجھانے کے لیے خوب ہے۔ لفظ بالا یا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بالا یا کا ایک معنی ہوتا ہے بوسیدہ، پرانا ہو جانا۔ بلیہ، بلیہ کو بلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آتی ہے تو انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے، اس لیے بلیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کپڑا استعمال کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ جب بوسیدہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں پھٹ جاتا ہے۔ اور یہی کلمہ استعمال کر کے امیر المومنین نے کوفیوں کا وصف بیان کیا تھا کہ کہا کہ تمہاری مثال اس پرانے کپڑے کی سی ہے۔ اور پرانا کپڑا کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے پھٹتا ہے، اس کو پیوند لگائیں، دوسری جگہ سے پھٹ جاتا، بوسیدہ ہو گیا نا۔ بوسیدے کپڑے کی طرح ہو تم، جہاں پہ ہاتھ رکھتا ہوں وہیں سے تم پھٹ جاتے ہو، اور پھٹنے کے بعد پھر علی کو ٹانکے لگانے پڑتے ہیں۔ اور آخر میں امیر المومنین نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اب ٹانکے لگا لگا کے، تم نے مجھے تھکا دیا ہے اور میں نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ خدا مجھے تم سے لے لے اور تمہیں مجھ سے لے لے، تمہیں وہ عطا کرے جیسے تم ہو اور مجھے وہ عطا کرے جیسا میں ہوں۔ بس بالا یا کا ایک معنی ہوتا ہے بوسیدہ ہونا۔ پرانی چیز جب ہوتی ہے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہونے کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ قابل استعمال نہیں ہو۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی جو اس سے دقیق تر ہے اور دوسرا معنی جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ بالا یا، جس سے ابتلا بھی ہوتا ہے۔ بالا یا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک خاص سسٹم کے تحت حرکت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بلند ترین مقامات پر پہنچائے، اس کو کہا جاتا ہے ابتلا۔ مثلا آپ دیکھیں قدیم زمانے میں یہ تھا کہ جب چراغ جلاتے تھے تو چراغ کے اندر کیا ڈالتے تھے؟ تیل اور روغن۔ خوب یہ آپ اس تہ میں دیکھیں تو کیا نظر آ رہا ہے؟ تیل روغن ہے، اور اس کے اندر ایک دھاگا ڈالتے تھے۔ دھاگا ڈالنے کے بعد اس بوتل کے اوپر اس کو بند کر دیتے تھے اور اس دھاگے کو آگ لگاتے تھے۔ آگ لگانے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ یہی تیل نیچے سے حرکت کرتا ہے، آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے۔ اوپر آنے کے بعد جب آگ سے متصل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس نور میں تبدیل ہونے کو عربی میں ابتلا کہا جاتا ہے۔ بس ابتلا کیا ہے؟ ایک چیز کا آہستہ آہستہ حرکت کر کے ایک دوسرے کمال میں بدل جانا، یہ ابتلا ہے۔ اب دیکھیں آپ ڈالتے ہیں گاڑی میں پٹرول ہی ڈالتے ہیں نا، خود پٹرول ڈالنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اسی پٹرول سے آپ گاڑی میں اے سی بھی چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں لائٹیں بھی جل رہی ہوتی ہیں۔ لائٹ کیا ہے؟ کہ یہ وہی پٹرول ہے، لیکن ایک خاص سسٹم کے تحت آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ نور۔ بس ابتلا کیا ہے؟ ایک چیز اپنی حالت کو دوسری حالت میں بدل دے۔ اب وہ جس حالت میں بدلے گا وہ کیا ہے؟ ابتلا۔ اب وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم جب نعمت دیتے ہیں تو نعمت کے ذریعے تمہیں ابتلا میں ڈالتے ہیں، اور جب ہم نعمت لے لیتے ہیں پھر بھی تمہیں ابتلا میں ڈالتے ہیں۔ ابتلا کا مطلب کیا ہے؟ یہی سے پتہ چل گیا کہ اگر نعمت آئے اور تم ابتلا میں مبتلا ہو جاؤ تو دیکھنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو نورانیت میں تبدیل کرتے ہو یا ناریت میں تبدیل کرتے ہو۔ اسی لیے جب ہم نعمت لیتے ہیں تو آیا نور میں تبدیل کرتے ہو یا نار میں تبدیل کرتے ہو؟ بھائی مانا نعمت آئے اور نعمت کو استعمال کر کے جنت کی راہیں ہموار کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ ابتلاء نور۔ اور اگر نعمت آنے کے بعد اس نعمت کو استعمال کر کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہو یہ کیا ہے؟ ابتلاء نار۔ خوب فقر آئے، فقر بھی اسی طرح سے ہے کہ فقر کی صورت میں صبر سے کام لیتے ہوئے ابتلاء نوری میں بدل رہے ہو، یا شکوہ شکایت کر کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہو۔ یہیں سے قرآن نے فرمایا ہے کہ نہ مال عزت کا سبب ہے نہ فقر ذلت کا سبب ہے۔ فقر بھی ابتلا کا ذریعہ ہے، ثروت بھی ابتلا کا ذریعہ ہے، دونوں امتحان کے لیے۔ لہذا وہ جو فقیر ہے وہ بھی معرض امتحان میں، اور جو ثروت مند ہے وہ بھی معرض امتحان میں۔ اصل امتحان کے علاوہ کوئی سلسلہ ہی کائنات میں نہیں ہے۔ خالق کائنات نے جو چیزیں دی ہیں ابتلا کے لیے دی ہیں، نہ فخر و مباحت کے لیے۔ اگر کہیں پہ کمی کی ہے تو وہ بھی ابتلا کے لیے، نہ شکوہ شکایت کے لیے۔ بس قرآنی تعلیم میں اگر دیکھا جائے، اگر نعمت آئے تو بھی کمال کا ذریعہ نہیں،
اگر نعمت چھن جائے تو ذلت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نعمت بھی ابتلا کے لیے ہے اور فقر بھی ابتلا کے لیے ہے۔ بس فقر ذلت نہیں ہے اور نعمت کا آ جانا عزت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن نے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ابتلا کے بعد کیا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سواد کے ساتھ، ایک مسیر سین کے ساتھ ہے، اس کا معنی کیا ہے، چلنا، سیر سے ہے، لیکن مصیر سعد کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے شدن، شدن یعنی حالت کا بدل جانا۔ مثلا گندم کو آپ کہاں رکھتے ہیں، ایک دفعہ بارش کے نیچے پھینک دیتے ہیں، ایک دفعہ زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ وہ بارش کے نیچے پھینکنا یہ بھی شدن ہے، زمین کے نیچے رکھنا یہ بھی شدن ہے، لیکن ایک شدن میں کیا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، دوسرے شدن میں بڑھ جاتا ہے۔ زمین کے اندر ڈالیں تو کیا ہو رہا ہے، ابتلا میں داخل ہو کر کس میں تبدیل ہو رہا ہے، دوسری حالت میں، اور وہ حالت کیا ہے، ذرا دائمی تر ہے، وسیع تر ہے۔ خود پہلے ایک تھا اب کئی ایک بن گئے، اسے کہا جاتا ہے سیرورت۔ کہا ہم نعمت دیتے ہیں تو بھی سیرورت کے لیے ہے، اگر نعمت لے لیتے ہیں تو بھی سیرورت کے لیے۔ سیرورت کیا ہے، یعنی اپنی حالت کو بدلنا ہے، تمہیں پہلی حالت سے نکل کر اگلی حالت میں داخل ہونا ہے، اور اگلی حالت کیا ہے کہ وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ وہ اگلی حالت جو آپ اپنائیں گے سیرورت کی شکل میں یا نوری ہے یا ناری ہے۔ پس فقر بھی ابتلا ہے سیرورت کے لیے اور ثروت بھی ابتلا ہے سیرورت کے لیے۔ یہ سیرورت آپ کے ہاتھ میں، نعمت آئے خدا کے راہ میں انفاق کر کے سیرورت والی حالت بہتر بنا سکتے ہیں نوری، اور اسراف کر کے صورت ناری بنا سکتے ہیں۔ یا اگر فقر والا مسئلہ آتا ہے وہ بھی ابتلا ہے، اور اس ابتلا کے لیے کیا ہے، شدن، اچھی حالت میں تبدیل ہوتے ہیں یا بری حالت میں تبدیل، صبر کر کے اچھی حالت میں تبدیل ہوتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شکوہ شکایت کر کے، خدا کا انکار کر کے، دین کی غلطیاں اور قباحتیں اور وہ نکال کے اپنے آپ کو دائرہ دین سے الگ کر کے بدترین آپ حالت اپنانے میں مصروف ہو، تو یہ آپ کی ہی حالت ہے جو آپ نے اپنائی۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا وَإِلَيْهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، پوری کائنات سیرورت کے عالم میں ہے۔ اور عجیب بات ہے، اب انشاءاللہ جیسے ہی آئیں گے ان آیات کے ذیل میں وہاں پہ عرض کروں گا تفصیل سے کہ پوری کائنات کس طرح سیرورت کے عالم میں ہے۔ انسان بھی من جملہ اس کائنات کا ایک مصداق ہے، اور یہ مصداق بھی کس میں ہے، حالت سیرورت میں ہے۔ اور حالت سیرورت کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، ابتلا، یعنی پہلی حالت یا پہلا مرحلہ ابتلا ہے۔ ابتلا کے بعد آپ کی حالت واضح ہوگی۔ مثلا فرض کریں آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا کیا ہے آپ کا، ابتلا۔ ابتلا کے بعد کیا ہوگا، امتحان۔ امتحان میں کیا ہو جائے گی آپ کی سیرورت، اور وہ کیا ہے، ایک پاس ہو گیا اور ایک فیل ہو گیا۔ یہ پاس ہونا سیرورت ہے، فیل ہونا سیرورت ہے۔ یہ پاس فیل کیوں ہوا ہے، پہلے آپ کو پڑھایا گیا ہے، وہ پڑھانا کیا تھا، ابتلا۔ یہ ابتلا میں ہے، ابتلا کے بعد سیرورت کی حالت مشخص ہو جائے گی کہ آپ نے ابتلا اچھا گزارا ہے یا برا گزارا۔ اگر سوتے میں گزار دیا ہے تو یقیناً فیل ہوں گے، اور اگر بیداری کے عالم میں معرض ابتلا میں تھے تو یقیناً کیا ہوں گے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا الناس نیام، اکثر اس دنیا میں کیا ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یعنی ابتلا کا جو عالم ہے وہ سوتے ہوئے گزار دیا۔ خود جب سوتے ہوئے گزار دیا ہے تو کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، واضح واضح الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، انتبہوا یعنی جب مریں گے بیدار ہو جائیں گے۔ بیدار ہوں گے تو کیا ہوگا، اپنی سیرورت کو دیکھ لیں گے کہ کیا بن کر آئے ہیں۔ بس سیرورت کا معنی ہے شدن ہونا، حالت کا تبدیل ہونا۔ وہی تہ میں تیل کیا ہے، ابتلا میں، جب اوپر آتا ہے تو کیا ہے، سیرورت۔ سیرورت کیا ہے، نور بن جاتا ہے۔ یہ نور بن جانا ہے سیرورت، اور نیچے سے اس کا حرکت کر کے اس دھاگے کے سرے تک آنا یہ کیا ہے، ابتلا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ جب ہم نعمت دیتے ہیں تو بھی ابتلا ہے، جب نعمت لے لیتے ہیں تو بھی ابتلا ہے۔ نہ نعمت دینا عزت کا سبب ہے، نہ نعمت کو چھین لینا ذلت کا سبب ہے۔ نہ عزت و ذلت کہاں پہ پتہ چلے گی، کہ ابتلا کے بعد جب سیرورت کے طور پہ سامنے آئے گی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عزت کون کس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت کا کون شکار ہوا ہے۔ بس اگر قرآن میں دیکھا جائے تو مومنین کے صفات میں سے کیا ہے، کا انفاق ہے۔ انفاق کیوں ہے، کہ اس لیے کہ حب مال نہیں ہے۔ چونکہ حب مال نہیں ہے، ان کی حالت فقر کی ہو تو بھی ابتلا میں ہے،
اور اگر ثروت کی ہو تو بھی ابتلا میں. لیکن متقین ایسے ہیں کہ فقر کے عالم میں ہوں تو بھی سیرورت کی صورت میں کیا ہے؟ تقوی. اور اگر ثروت کی صورت میں ہو تو بھی سیرورت کی صورت میں کیا ہے؟ تقوی ہے. ہر دو حال میں تقوی ہے. بس ہر دو حال میں عزت ہے, ہر دو حال میں ان کے لیے کمال ہی کمال ہے. بس خالق کائنات نے جب فرمایا مومنین متقین کے اوصاف میں سے, آگے آ جائیں, سامنے آگے آ جائیں, متقین کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہ انفاق دوسرا مطلب کیا ہے اسی کے آخری مطلب؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ينفقون فعل مضارع, اور آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کس پہ دلالت کرتا ہے؟ استمرار پہ. بس ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ ہر عالم میں, ہر لمحے میں, ہر صورت میں ان کی زندگی میں کیا ہے؟ انفاق ہے. کبھی بھی ان کی زندگی انفاق سے خالی نہیں ہے. خوب, اب کیوں انفاق ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ 3 امراض سے پاک ہیں. اور 3 امراض سے پاک کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ جو ان سب کی جڑ اور بنیاد ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہے. حب مال ان کے اندر نہیں ہے, حب دنیا ان کے اندر نہیں ہے. خود جب مال ان کی زندگی میں آتا ہے کاملاً دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے جس طرح خالق کائنات راضی اسی طرح استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس تیسری صفت اور تیسرا وصف متقین کا کیا ہے؟ انفاق مالی. عرض کیا تھا کہ اگر من تبعیضیہ ہو تو یہ انفاق مالی ہے, اور اگر من نشویہ ہو تو اس سے مال مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے معنی. ہر چیز کو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں, انفاق کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیتے. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور آخری کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. خود پہلے ایک مطلب ذکر ہوا ہے, پہلی صفت جو بیان کی تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے یہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب. اب پھر بعد میں جا کر کیا کر رہا ہے خدا؟ اسی صفت کا تکرار کر رہا ہے. والذین یؤمنون کیا؟ یؤمنون بالغیب. خوب یہ پہلا وصف بھی بالغیب تھا, اور بعد میں بھی پھر آ کے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ والذین یؤمنون بالغیب. اور جو آپ پر نازل ہوئے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئے اس پہ بھی. خوب یہ تکرار ہے یا یہ وہی مطلب ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے, یا نہ یہ مطلب ہے دیگر ہے؟ خوب 2 مطلب ہیں, پہلے مقدمے کے طور پہ عرض کر دوں انشاءاللہ باقی واضح. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. خوب پہلے بھی کہا تھا یؤمنون بالغیب, اور یؤمنون بما انزل کیا ہے؟ وہ بھی غیب. اور جو انزل من قبلک ہے وہ بھی کیا ہے؟ غیب. خوب اسی کا اگر یہ تکرار ہے تو پھر تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ آیات اضافی ہیں. خوب پہلے جب ذکر ہو گیا تو مطلب کافی تھا, پھر اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا مطلب دیگر انشاءاللہ جیسے ہی آئے گا تو اسی مناسبت سے وہاں پہ عرض کروں گا. ابھی سب کو یہیں پہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں آگا, بعض آیات ایسی ہیں جو 100% تکرار ہو جاتی ہیں, ہے نا؟ قرآن میں کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ ایک آیت ایک سورہ میں بیان ہوئی ہے, بعین ہی وہی آیت دوسری صورت کے اندر تکرار ہو جاتی ہے. تو یہ جو تکرار کیا جا رہا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اور یہ انتہائی اہم مطلب ہے قرآن کے اندر. انشاءاللہ جیسے وہاں پہ پہنچیں گے تو عرض کریں گے, وہاں پہ سی زیادہ لذت آئے گی. خوب اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ وصف چہارم متقین کا وہ کیا ہے؟ کہ یؤمنون بالغیب. خوب جب غیب ذکر کر دیا تھا تو ما انزلہ وہ بھی غیب ہے. ما انزلہ کیا ہے؟ یعنی وحی الہی. وحی الہی کیا ہے؟ غیب کا ایک حصہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مطلب کبھی کبھی اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے, اور اجمال کو ذکر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جمیع افراد کو شامل ہے, اور بعد میں اسی اجمال کی تفصیل بیان کی جاتی ہے, اور اس تفصیل میں ایک خاص نقطہ ہوتا ہے, اس نقطے کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے, اور اسی نقطے کی خاطر اس اجمال کو تفصیل دی جاتی. اب وہ کیا ہے؟ شروع میں کہا والذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ مطلب کیا ہے؟ اجمالی طور پہ بیان ہو گیا. خوب غیب کیا چیز آگا؟ مطلق ہے نا. غیب میں کیا ہے؟ خدا بھی شامل ہے, وحی بھی شامل ہے, معاد بھی شامل ہے, عالم برزخ بھی شامل ہے. آج آپ کہہ لیں مہدویت بھی غیب کا ایک مصداق ہے, اس پہ ایمان. یہ سارا کیا ہے؟ مجملاً اس کو غیب کہا جاتا ہے. خوب آخر میں کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک. اس کو تفصیل کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟
کا جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور چوتھا فصل یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ بالآخرت کیا ہے، وہ بھی غیب تھا، خود پھر اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ خود پہلا مطلب یہ ما انزل کو بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وبالآخرۃ ہم یوقنون پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پہ اس کو عرض کر دیں گے۔ دیکھیں بیٹا، کبھی کبھی انسان ایسا خناس ہو جاتا ہے، اور خناسیت اس کی شیطنت کے سائے میں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل آپ سنتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آج کل بعض لوگ جو دو کلمے، جو دو اصطلاحیں پڑھ جاتے ہیں، تھوڑی سی سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، طب کی یا کسی اور چیز کی، تو سمجھتے ہیں ہم علامت الدار بن گئے ہیں، اور علامت الدار بننے کا مطلب کیا ہے؟ فوراً اعلان کرتے ہیں کہ جی ہماری عقل کامل ہو گئی ہے، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کو دین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین کب کس لیے تھا؟ یہ اس زمانے کے لیے تھا کہ جب بشر عقلی طور پہ اس نے پیش رفت نہیں کی تھی۔ آج جب اتنی بشر نے پیش رفت کر لی، اپنی یہ مشکلات خود حل کر سکتا ہے، تو اب دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، سنتے ہیں نا اشکالات کی صورت میں کہ آج جب انسان کی عقل کامل ہوگی تو اب دین کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنے عقل سے ہی اپنا دین خود بنا لیں گے، ہمیں اب دین الہی کی ضرورت نہیں ہے، دین جو بے صورت وحی استعمال ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے بیٹا، آپ نے توضیح المسائل میں پڑھا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان جو بالغ ہوتا ہے اس کے شرائط کیا ہیں؟ عمومی شرائط، بعض ہیں عمومی شرائط، بعض خصوصی، خصوصی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی شرائط جو بلوغ کے لیے، وہ کیا ہے جی؟ 15 سال قمری مرد کے لیے اور 9 سال قمری عورت کے لیے، پس بلوغ کی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے جو ہر جگہ جاری ہے، وہ کیا ہے؟ عاقل ہونا۔ خوب، اگر عاقل نہیں ہے تو کوئی تکلیف اس کے لیے، اسی لیے وہاں پہ مراج اعظام نے کیا لکھا ہے کہ اگر عقل نہیں ہے تو اس پہ کوئی تکلیف بھی، یعنی دین کی ضرورت کس کو ہے؟ عقل مند کو۔ جو کہتا ہے دین کی ضرورت نہیں، وہ کیا ہے؟ مجنون ہے، وہ پاگل ہے۔ اصل دین آیا ہی عقل مند کے لیے، اگر عقل نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ دین کی ضرورت۔ خوب، یہ آج کیا ہے؟ پیش رفتہ جنون ہے جنون ہی، پاگل پنا ہے لیکن پیش رفتہ جنون۔ پیش رفتہ جنون کیا ہے جی؟ ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آنے لگی ہیں، لہذا ہمیں اب دین کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا پوسٹ مارٹم کرو تو اندر سے کیا نکلے گا؟ جنون اور پاگل پنا ہی نظر آئے گا، لیکن یہ پاگل پنا کیا ہے؟ جدید ہے، خوب پیش رفتہ جنون کہ آج ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز من، اب اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر چند سال آپ کو زندگی گزارنی ہے اور اس کے بعد تمہارا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور کسی اور عالم میں آپ کو جانا نہیں ہے، وہ پھر اس عالم میں رکھنے کے لیے، چرنے کے لیے اگر ہمیں خدا نے یہاں پہ بھیجا ہے تو چرنے کے لیے عقل کو دینا یہ عقل مندی، یہ حکمت نہیں ہے، یہ کار عبث ہے، یہ کام عبث ہے، فضول ہے، لغو ہے۔ کیوں؟ جو اس عالم کے لیے ہیں اور اسی عالم میں ہی ان کو رہنا ہے اور یہیں پہ ختم ہو جانا ہے، ان کو خدا نے آزاد خلق کیا ہے۔ اور حیوان کیا ہیں؟ آزاد ہیں، جس کا کھائیں جب کھائیں، جہاں تجاوز کر لیں، کوئی مذمت نہیں کرتا ہے۔ اگر تجھے بھی جانوروں کی طرح اسی عالم کے لیے بھیجا ہوتا تو عقل جیسی نعمت دینا یہ حکمت خلقت کے خلاف ہے۔ خود میں آیا ہوں دنیا میں آزاد چرنے کے لیے اور ادھر سے خدا نے عقل بھی دے دی، عقل روک لیتی ہے، بھائی یہاں نہیں چرو، یہ تو حکمت کے خلاف ہو گیا۔ رکھا اس دنیا کے لیے اور عقل دے کے انسان کو کہا کہ تم چرنے سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ حکمت کے مساوی ہے نا، اصل خلاف حکمت ہے۔ خوب، یہ عقل کیوں دی ہے؟ عقل اس لیے دی ہے کہ تو اس دنیا کے لیے نہیں آیا ہے، تیرے سامنے بہت کچھ ہے اور وہاں کے لیے تو آیا ہے۔ اب بتاؤ وہاں کے عالم کی تمہیں کیا خبر ہے کہ تمہیں دین کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ عالم برزخ میں پہنچو گے، کیا لے کے جاؤ گے کہ وہاں پہ محفوظ رہو؟ پتہ ہے تمہاری عقل پہچان سکتی ہے کیا لے کے جانا ہے؟ بس اول مرحلہ بلوغ تمہارا یہی ہے کہ ابھی اعتراف کرو کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں ہو، کسی اور عالم کے لیے ہو، اور دوسرے عالم میں جانے کے لیے تمہاری عقل کافی نہیں ہے۔ جہاز بنا لیا تو نے، لیکن عالم قبر کا سفر کیسے کرنا ہے یہ تجھے معلوم نہیں ہے، عالم معاشر میں کیسے جانا ہے تجھے معلوم، وہ ابدیت کی زندگی گزارنی ہے تجھے معلوم نہیں ہے۔ خوب، یہ کیسے تامین ہوگا؟ یہ عقل سے تامین
نہیں ہوگا. یہ کس سے تامین ہوگا؟ یہاں پہ وحی کی ضرورت ہے. بس جب وحی کی بات آئی کہا کہ وحی کے بغیر تمہارا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. بس غیب کو پہلے ذکر کیا بصورت مجمل، اور مجمل صورت میں ذکر کرنے کے بعد اسی کی تفصیل ذکر کی. اور تفصیل کے پیچھے نقطہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھو، بلکہ عقل مند یوں سمجھو کہ اگلے سفر کے لیے تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو. خوب اس عالم سے آشنا ہونے کے لیے کس کے محتاج ہو؟ وحی الہی کے. خوب اگر وحی الہی نہ آئے تمہیں نہیں پتہ ہوگا کہ عالم برزخ تمہیں کیسے گزارنا ہے. اب وہ دین بتاتا ہے کہ صبح اٹھ کے 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 3، اور سال میں 1 مہینہ بھوکے رہو، اور مال جو کمایا ہے سال کے بعد اس کا فریضہ مالی ادا کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سائے میں تم عالم برزخ کا سفر کر سکتے ہو. خود تمہاری عقل اس کو پہچان سکتی ہے؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ اول بشریت کے مصداق ہوں یا آج کی دنیا کا بشر ہو، ان دونوں میں وجہ مشترک ہے. نہ ان کو پتا تھا نہ آج کی بشر کو یہ معلوم ہے. بس جب ان کو بھی معلوم نہیں تھا، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، ہر دو کی ضرورت مشترک ہے. اور وہ کیا ہے کہ جہاں پہ جاہل ہو تو وہاں پہ کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور یہ جہت کیا ہے؟ شریک ہے، پہلے بشر میں بھی اور آج کے بشر میں. اور قیامت تک جو بشر آئے گا اس کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ عالم برزخ، عالم معاشر، عالم قبر، وہ سارے جتنے عوالم ہیں، عوالم معنوی اور عوالم مجرد، اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے. تو پھر کیا کرو؟ کہ پھر وحی کا سہارا لو، پھر خدا سے متصل ہو. خدا سے متصل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بغیر نبی کے خدا سے متصل نہیں ہو سکتے. اور نبی بھی جب متصل ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ وحی کے ذریعے خدا سے متصل ہوتا ہے. اس لیے وصف دیگر بصورت مفصل اس لیے ذکر کیا کہ انسان کہیں اس جھانسے میں نہ آ جائے کہ میری عقل کافی ہے اور یہ سفر میں خود طے کر سکتا ہوں. نہیں ہے، بشر کو معلوم نہیں ہے کہ کیوں 2 رکعت صبح کی پڑھوں تاکہ عالم برزخ کا سفر آسانی سے طے کر جاؤں. معلوم نہیں ہے. اب وہ 2 کی جگہ 4 کر دیں کا کیا ہوگا؟ سفر طے نہیں ہوگا. اب وہ جو نشے کے عالم میں 2 کی جگہ 4 پڑھاتے ہیں اور بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ تم تو ننگ ہو دین اور اسلام اور پیغمبر کے لیے، تو کہتے ہیں کم پڑھائیے اور پڑھا لوں. یہ کیا ہے؟ حیوان سے گرا ہوا. بشر جب حیوانیت سے گر جاتا ہے پھر یوں کرتا ہے. خوب آئیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، یہ نقطہ دوم ہے. خوب آیا آج کا بشر فقط اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیغمبر پہ ایمان لے کے آئے، پیغمبر اسلام پہ، اور اس سے پہلے جو انبیاء ان پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے نہ. خوب اگر اصول پڑھا ہو، جنہوں نے پڑھا ہے اب وہ فوراً پہنچ جائیں گے، اگر نہیں تو میں ابھی یاد کر دیتا ہوں. علم اصول کی ایک بات ہے عام اور خاص. عام جس کا دائرہ وسیع ہو، خاص جس کا دائرہ تنگ ہو. اس لیے کہتے ہیں اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو. اس میں کون سے عالم ہیں؟ سب شامل ہے. عام ہے، فاسق بھی، عادل ہے، عادل بھی، سب شامل ہے اس میں. وہ بعد میں کیا کہا؟ بعد میں آ گیا کہ نا اکرم العلماء العدول، یعنی جو عادل ہیں فقط ان کا اکرام، تو فاسق خود بخود خارج ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا؟ دائرہ تنگ ہو گیا. یہ بات ہے، وہاں پہ انشاءاللہ پڑھیں گے اصول میں. اس عام کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے عام بدلی، 2 عام استغراقی، 3 عام مجموعی. فرق کیا ہے تینوں میں؟ عام استغراقی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا عام جس کے مصادیق ہیں متعدد اور سارے مصادیق موضوع حکم قرار پاتے ہیں. مثلا فرض کریں اس عام کے 100 فرد ہیں، تو جب مولا کہتا ہے کہ ان 100 افراد کا اکرام کرو تو ہر فرد کی نسبت آپ کا امتثال بھی ہے، معصیت بھی ہے اور جدا جدا ہے. مثلا اگر کہا اکرم العلماء اور علماء کے افراد ہیں 100، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو 100 کا اکرام کرنا ہے. اگر آپ نے 10 کا کیا تو اس کے مقابلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب. اور اگر 10 میں مخالفت کی تو اس کا کیا ملے گا؟ عقاب. اس کو کہا جاتا ہے عام استغراقی، یعنی ہر فرد حکم کا مشمول ہے اور ہر فرد کی نسبت انسان کے لیے جن کا امتثال کرے گا اس سے ثواب ملے گا، جن کا امتثال نہیں کرے گا ان پہ عقاب ہوگا. اسے کہا جاتا ہے عام استغراقی. اس کے مقابلے میں عام مجموعی. عام مجموعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مجموعہ مل کر موضوع حکم ہوتا ہے
اور اس مجموعے کے جتنے بھی جزئیات ہوں، افراد ہوں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر سب کا امتثال کیا تو امتثال ہے، اور اگر ایک کا بھی انکار کر دیا تو آپ نے گویا کسی کا اکرام امتثال نہیں. اس کو کہا جاتا ہے عام مجموعی، یعنی مجموعہ ہے چند افراد کا، اور ان چند افراد کے مجموعے کو سب کو ایک ساتھ امتثال کرنا ہے. اگر ایک ساتھ بعض کا کیا اور بعض کا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا امتثال آپ نے گویا کیا ہی نہیں ہے، عام استغراقی کے برخلاف. مثلا ائمہ طاہرین کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. امام کتنے ہیں اس وقت؟ 12. خب 12 میں 2 کو مان لیا، 10 کو چھوڑ دیا، امتثال ہو گیا ہے. یہ عام مجموعی، یعنی 12 کے 12 پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور جب تک 12 پہ ایمان ہوگا آپ مومن ہیں. اگر 10 پہ ایمان رکھا اور 2 کا انکار، خوب عام مجموعی کا امتثال. 11 کو مان لیا، آخری کو چھوڑ دیا، پھر بھی عام مجموعی کا امتثال نہیں ہوا ہے. خوب، اور آخری کیا ہے؟ عام بدلی. عام بدلی میں ہوتا ہے کہ موضوع حکم ایک ہی فرد ہے، چند نہیں ہے، لیکن ہے علل بدل، یعنی اگر یہ کیا تو امتثال ہوگا، اگر یہ نہیں کیا کہ پھر دوسرے کو کر لو تاکہ پہلے کا امتثال ہو جائے. اگر دوسرے کو نہیں کیا تو پھر ہے ایک، سب کو نہیں کرنا ہے، ایک کو امتثال کرنا ہے، ایک کو انجام دینا ہے، لیکن علل بدل. مثلا انسان نے روزہ توڑا اور روزہ اس کا کفارہ آ گیا، تو کفارے کی صورت میں مولا نے کیا کہا کہ غلام آزاد کرو، پہلی ذمہ داری یہ ہے. کہا آج کل تو غلام کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیا کروں؟ کہ پھر کیا کرو؟ 60 روزے رکھو. یہ کیا اس کی جگہ پہ امتثال ہو، مجموعی نہیں ہے، استغراقی بھی نہیں، ہر ایک کا الگ الگ نہیں کرنا ہے، ایک کا کرنا ہے. لیکن وہ کیا علل بدل، وہ کہا 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، پھر کیا کرو؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یہاں پہ ایک کا امتثال کرنا ہے، لیکن وہ ایک کیا ہے؟ علل بدل. خوب آئیں انبیاء کی شخصیت کیا ہے؟ آیا عام استغراقی کی صورت میں ہیں، یا عام بدلی کی صورت میں ہیں، یا عام مجموعی کی صورت میں؟ عام استغراقی نہیں ہے کہ اگر 2 کو قبول کر لیا 10 کا انکار کر دیا تو جو جن کو قبول کیا اس پہ ثواب مل جائے گا اور جن کا انکار کیا اس پہ عقاب ملے گا. نا، اس طرح سے نہیں ہے. اور ایک کا امتثال کرنا بھی نہیں ہے کہ اگر ایک کا نہیں کیا تو دوسرے کا کر لو، دوسرے کا نہیں کیا تو تیسرے کا کر لو. عام بدلی بھی پھر کیا ہے؟ عام مجموعی ہے. عام مجموعی کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے مجموعے کو قبول کرنا ہے، پورے مجموعے کا امتثال کرنا ہے. اگر پورے مجموعے کا امتثال نہ کیا، ایک بھی بیچ میں آپ نے چھوڑ دیا تو کسی پہ عمل نہیں ہوا، امتثال نہیں ہوا. اسی لیے کیا کہا؟ متقی کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کو بھی قبول کرتے ہیں. اور یہ عام مجموعی ہے، یعنی اگر پیغمبر اسلام کو مان لیا، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا تو یہ کیا ہے؟ متقی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے. پس حضرت آدم سے لے کے خاتم الاوصیاء مہدویت تک پورے معصومین کو ماننا ہے، سب پہ ایمان رکھنا ہے. اگر ایک کو بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو گیا، دائرہ دین سے نکل گیا. ایک ان کو عام مجموعی کی صورت میں قبول کرنا ہے، اور دوسرا جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے ان کو بھی کیا کرنا ہے. فرق یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام سے پہلے ہیں ان پہ ایمان اجمالی کافی ہے. ایمان اجمالی سے مراد کیا ہے؟ مثلا حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تورات یا انجیل لے کر آئیں، انجیل جو خالق کائنات ان پہ نازل کی، سلمنا و آمنا قبل قبول ہے. اب وہ تعریف ہوگی تو اس پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ تعریف شدہ ہے، اور تعریف شدہ کو قبول نہیں کرنا. حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، داؤد کو مانتے ہیں. بس جتنے انبیاء ہیں سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی لیے خالق کائنات نے کہا اوصاف متقین میں سے کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پہ بھی یہ متقی ایمان رکھتے ہیں. فقط آپ پر نہیں بلکہ ما انزل من قبلک، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. پس سب پر ایمان رکھنا یہ متقین کا چوتھا وصف ہے. اور اگر ایک بھی اس میں سے رہ گیا تو گویا کہ آپ نے امر الہی کا امتثال نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بیٹا، آپ جائیں قرآن کی آیات ابھی جا کر خود تتبع کریں. مثلا قرآن کے اندر آیا ہے کہ کذبت، ایک قوم نے عاد کو، قوم عاد نے پیغمبر کا انکار کیا تو کیا ہوا؟ کذبت مرسلین، تمام انبیاء کا انکار کر دیا، تکذیب کر. انکار کس کا کیا ہے؟
ایک نبی کا جماعت کی نسبت کیوں دی جا رہی ہے کہ سب کا انکار کر دیا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء عام مجموعی ہیں، یہ ایک مجموعہ ہے، پورے مجموعے پہ ایمان لانا ہے۔ اگر ایک نبی کا بھی انکار کیا گویا تمام انبیاء کا آپ نے انکار کر دیا۔ اسی لیے آپ جا کر دیں گے لفظ المرسلین کر کے آپ سرچ کریں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا مثلا کذبت عاد المرسلین، جتنے انبیاء تھے سب کا انکار کیا ہے، جبکہ ان کے زمانے میں حضرت صالح تھے، صالح کا انکار کیا، باقی تو ان کے زمانے میں تھے نہیں، پھر کیوں قرآن نے کہا کہ مرسلین کا انہوں نے انکار کر دیا؟ حضرت نوح کے انکار کرنے سے مرسلین کا انکار کر دیا، یا حضرت عیسیٰ کے انکار کرنے سے مرسلین کا انکار کر، جبکہ ایک نبی کا انکار کیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ انبیاء کی حیثیت، انبیاء کی شخصیت یا انبیاء کی ذات عام مجموعی ہے، یعنی پورے اس مجموعے کو قبول کرنا ہے۔ خوب آپ کی بھی ذمہ داری ہے، متقین کی بھی آپ یہ کام کرو، اور کہا حتیٰ یہ پیغمبر کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کیا کرتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ، وہی سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں نا، اور ہے بھی صحیح، نماز عشاء میں پڑھنی چاہیے، مصحف ہے۔ کیا کرتا ہے رسول؟ آمن الرسول، خود رسول بھی ایمان لاتا ہے کس پر؟ جو خداوند عالم نے نازل کیا، جو خود رسول پہ نازل کیا اس پہ بھی رسول ایمان لاتا ہے، اور جو رسول سے پہلے نازل اس پر بھی رسول، والمؤمنون، اور مومنون بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جو پیغمبر پہ نازل ہوئے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پیغمبر سے پہلے نازل ہوئے اس پر بھی ایمان ہے۔ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بعد میں کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک کو بھی اس مجموعے سے خارج نہیں کرتے ہیں۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی ذات کیا ہے؟ ذات مجموعی۔ دین کیا ہے؟ مجموعی۔ دین کی ایک تعلیم کا آپ نے انکار کر دیا، گویا پورے دین کا انکار کر دیا۔ اسی لیے آپ کہیں میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن زکوٰۃ اصل اسلام کا یہ نظام اصل بکواس ہے۔ کیا ہوا؟ کہ پورے دین سے آپ دستبردار ہو گئے ہو، چونکہ دین کی تعلیمات عام مجموعی کی صورت میں منسلک ہیں، منسجم ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے خالق کی کائنات نے جب کہا ان اوصاف کے سائے میں، تو کیا کیا ہے؟ جتنے موارد تھے دین کے سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیا، اور پھر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا کہ متقین یہ ہیں کہ ان اوصاف کے مالک ہیں، مجموعی صورت پہ پورے کے پورے دین پر ایمان رکھتے ہیں اور پورے دین کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ خوب، بس یہاں پہ اس لیے خالق کے کائنات تفصیل عرض کی، ایک کہ انسان کو یہ سمجھانا تھا کہ عقل تیری کافی نہیں ہے، بلکہ تیری سعادت کا راستہ عالم غیب سے تامین ہوگا، وحی الہی کی صورت میں تامین ہوگا۔ اور دوسرا، یہ دین کا جتنا مجموعہ ہے وہ عقائد کا ہو، اصول دین کا ہو یا فروع دین کا ہو، ہر دو عام مجموعی کی صورت میں، انبیاء کا سلسلہ عام مجموعی ہے، اصول دین ہو عام مجموعی ہے، فروع دین ہو یہ بھی عام مجموعی ہے، یعنی پورے کے پورے سسٹم کو لینا ہے۔ ایک سسٹم کی کڑی کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ نے پورے دین کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ خوب، تیسرا مطلب کہ یہ وحی کیا ہے؟ کہ منزلہ من قبلک اور انزلہ الیک، یہ کیا ہے؟ جو آپ پر نازل اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے پر جو نازل ہے اس پر بھی۔ خوب، فقط قرآن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے یا نہ ما انزلہ الیک پہ ایمان رکھنا ضروری ہے؟ خوب، ما انزلہ الیک میں کون سی چیزیں ہیں؟ ما انزلہ الیک میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک، قرآن کیا ہے؟ نازل ہوا ہے یا نہیں؟ نازل ہوا ہے، پس قرآن بھی کیا ہے؟ ما انزلہ الیک۔ حدیث قدسی ما انزلہ الیک ہے یا نہیں ہے؟ خوب، اب پڑھا ہے آپ لوگوں نے علوم قرآن میں، اب نہیں معلوم کس طرح سے ہے، ابھی یاد کر دوں۔ قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ قرآن جو خدا نے نازل کیا، معانی بھی خالق کائنات کی طرف سے ہیں، الفاظ بھی خداوند عالم کی طرف سے ہیں، سب کچھ خدا کی طرف سے، احکام تکلیفی، اصول دین، عقائد، قیامت، جو کچھ آیا ہے، حتیٰ الفاظ بھی الف لام میم جو پیغمبر اسلام نے کہا ہے یہ بھی خدا نے نازل کیا ہے، وحی کیا ہے، اور اسی طرح پیغمبر اسلام نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ ایک یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث قدسی کیا ہے؟ کہ مطالب خدا کے ہوتے ہیں، الفاظ پیغمبر کے ہیں، اور یہ معیار غلط ہے، درست نہیں ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر دو میں الفاظ بھی خدا کی طرف سے ہیں، معانی بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ پھر حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن مقام تحدی میں ہے، حدیث قدسی مقام تحدی میں نہیں ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں خدا نے چیلنج دیا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو اس کے مقابلے میں کچھ
لے آؤ، لیکن حدیث قدسی کو تحدی کے مقام پہ نہیں رکھا ہے، یعنی چیلنج نہیں کیا ہے۔ بس حدیث قدسی اور قرآن میں کسی جہت میں کوئی فرق نہیں، صرف سوائے ایک فرق ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن مقام تحدی میں ہے چونکہ معجزہ ہے، اور حدیث قدسی مقام تحدی میں نہیں ہے چونکہ معجزہ، وہ بھی کلام خدا ہے، الفاظ بھی خدا کے ہیں، معانی بھی خدا پہ ہیں، قلب پیغمبر پہ نازل ہوئے، اور پیغمبر کی طرف سے ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ اس کو کلام معجزہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور لوگوں کو چیلنج بھی نہیں کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ بس حدیث قدسی بھی کیا ہے، ما انزل الیک کا مصداق ہے، قرآن بھی ما انزل الیک، اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے، حدیث قدسی پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور عام حدیثیں جو پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ معانی خالق کائنات کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ پیغمبر اسلام کی طرف سے ہیں، لہذا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ بس وحی دو طرح سے، ایک یہ کہ وحی کے معانی الفاظ دونوں خدا کی طرف سے ہوں، پھر اس کی دو قسمیں، ایک قرآن بن جاتا ہے، ایک حدیث قدسی بن جاتی، اور دوسرا کیا ہے، معانی خدا کی طرف سے، الفاظ پیغمبر اسلام کی طرف سے، عام۔ ان سب پہ ایمان رکھنا ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک، بس بما انزل الیک سے مراد فقط صرف قرآن نہیں ہے، جب پیغمبر کو ماننا ہے عام مجموعی کی صورت میں، قرآن کہتا ہے مانو، حدیث قدسی کہتا ہے مانو، عام حدیث کہتا ہے تو بھی مانو، تب جا کر مومن واقعی ہوں گے، متقی واقعی ہوں گے۔ خوب، اس اعتبار سے کیا کہا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ وحی پہ ایمان رکھنا ہے۔ اب وہ وحی کیا ہے، قرآن و حدیث قدسی ہو یا عام حدیث ہو، فرق نہیں کرتا ہے۔ اور مطلب دیگر کہ جو یہاں کے لیے ممکن ہے تھوڑا سا سخت ہو، انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے کے لیے رکھتے ہیں۔